كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آج ہم اپنی کلاس میں کنٹینیو کریں گے روح کے سفر کے بارے میں عالم البرزخ میں۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ برزخ میں روح کہاں پر ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے۔ اور یہ سوال بڑا ہی مشکل ہے کیونکہ ہمارے ٹائم اور تولے اور عرض جیسے ڈائمینشن جسے کہتے ہیں، اس کے حساب سے برزخ یہ ایک الگ ڈائمینشن میں آتا ہے، اور یہ بہت ہی نظریاتی جیسے تھیوریٹیکل سوال ہے کہ روح کس لوکیشن میں ہے۔ اس لیے اس کے بہت سارے علماء کے الگ الگ نظریے ہیں، الگ الگ سمجھ ہے۔ ماڈرن جو مغرب مذہب ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ روح اس دنیا میں گھومتی رہتی ہے، لوگوں کے بھوت اس دنیا میں گھومتے ہیں۔ اس چیز کو ہم خارج کر سکتے ہیں، یہ بالکل ہی ہم اس کا جو ہے اسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ زندہ اور مردہ انسان کی روح ایک ہی جگہ پر ایک ہی ڈائمینشن میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارے دنیا میں گھوم رہے ہیں، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس نے کسی کی روح کو دیکھا ہے تو یہ اس کی سوچ یعنی امیجنیشن ہو سکتی ہے، یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، یا پھر اس نے کسی جن کو دیکھا ہے جو اس روح کی شکل میں ہے۔ ہم روح کو بیداری یعنی ہوشمندی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتے، اور اگر ہم روح کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں اپنی اگلی کلاس میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ کیوں ہے؟ کیونکہ روح ہماری دنیا کی ڈائمینشن میں نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہوشمندی کی حالت میں کوئی بھی روح کو نہیں دیکھ سکتا، اور کوئی یہ اگر کلیم کرتا ہے تو وہ انسان ہمارے مسلم امہ کے اجماع کے خلاف ہے، اور یہ بے حد غلط چیز ہوگی۔ تو پھر روح کہاں پر ہے؟ چلیے یہ دیکھتے ہیں۔ وجہ اتنے سارے جیسے اوپینینز ہونے کی یہ ہے کہ ان سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ الگ الگ درجات کے حساب سے ان کی جگہ طے ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری وقت میں تھے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے پر ان کا سر رکھا ہوا تھا اور اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ تو انہوں نے آخری لفظ کیا کہے تھے؟ یاد ہے آپ کو؟ ہماری پچھلی کلاس میں ہم نے یہ پورا کور کیا تھا۔ ہمارے پیارے نبی کی آخری لفظ جو تھے، الفاظ جو تھے، وہ یہ تھے، پھر رفیق الاعلی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رفیق الاعلی کیا ہے؟ رفیق الاعلی مطلب سب سے بلند درجات والوں کے ساتھ، یعنی the highest companions، اللہ اور ان کے فرشتے۔ جو اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں وہ ان میں شامل ہوتے ہیں، جیسے کرامن کاتبین، وہ فرشتے جو بہت اعلیٰ درجہ کے ہیں۔ تو یہ کیا بتاتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس اور رفیق الاعلیٰ کے ساتھ۔ مشہور حدیث جو آپ سب کو پتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، شہید کی روح کہاں ہے؟ شہید کی روح جو ہے یہ ہرے پنچھیوں کے اندر جو جنہ میں گھوم رہے ہیں، جنہ کو دیکھتے ہیں اور جنہ کے اوپر لٹکے ہوئے پھل کھاتے ہوئے گھوم رہے ہیں اور چہک رہے ہیں جنہ کے فانوس مطلب جو ہے شینڈلیئر جو بولتے ہیں نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش سے جو فانوس لٹکے ہوئے ہیں ان پر، سبحان اللہ۔ مگر یہ صحیح طریقے سے جنہ میں نہیں ہے،
یہ جنت کے اوپر اڑ رہے ہیں، اوپر گھوم رہے ہیں، جنت کے نظارے دیکھتے ہوئے۔ انہوں نے جنت کے اپنے گھر میں ابھی تک بسر نہیں کیا ہے، ابھی تک وہ اپنے دوست احباب کے ساتھ نہیں ہے جنت میں، جنت کے کھانے کا لطف نہیں، صحیح جو کھانے ہیں اس کا لطف نہیں اٹھا رہے، وہ صرف جنت کے اوپر کے پھل کھا رہے ہیں، جنت کے فانوس پر، شینڈلیئرز پر، سبحان اللہ۔ مگر یہ صحیح طریقے سے جنت میں نہیں ہے، یہ جنت کے اوپر اڑ رہے ہیں، اوپر گھوم رہے ہیں جنت کے نظارے دیکھتے ہوئے۔ انہوں نے جنت کے اپنے گھر میں ابھی تک بسر نہیں کیا ہے، تو یہ شہید ہرے پنچھیوں کے جسم میں جنت کے اوپر گھوم رہے ہیں، اڑ رہے ہیں۔ تو یہ بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت صرف شہید ہی وہ ہے جو جنت کے پاس ہے، باقی کوئی نہیں۔ تو ہم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے رفیق الاعلیٰ میں، شہید ہے جنت کے اوپر، تو باقی سب مومن کہاں ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے علماء کی بہت الگ الگ رائے ہے۔ ان سب میں سے جو رائے سب سے زیادہ صحیح لگتی ہے وہ یہ ہے جو ابن عبد البر اور ابن تیمیہ کی ہے۔ تو ابن عبد البر جو اندلس کے مشہور علماء تھے، انہوں نے کہا کہ شہید کی روح جنہ میں ہے اور مومن کی روح اپنے قبر کے آس پاس۔ اور یہ بہت سارے علماء جو میجورٹی ہے ان کا بھی یہی ماننا ہے، اور یہ ہم نے برہ ابن عازم کی حدیث میں بھی دیکھے تھے۔ میری پیاری بہنوں، اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھے، برہ ابن عازم کی جو حدیث ہم نے سنے تھے، کیونکہ یہ برزخ کی زندگی کی سب سے بنیادی حدیث ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روح جو ہے وہ اوپر جا کے نیچے آتی ہے اور اپنے جسد کے پاس جاتی ہے۔ تو ابن عبد البرہ کا بھی یہی کہنا ہے۔ اس سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اور نبیوں کی روح جنت کے اوپر ہے، جیسے جنت سے بھی اوپر ہے، رفیق الاعلیٰ میں۔ شہید کی روح جنت میں ہے اور مومن کی روح اپنے جسد کے آس پاس۔ ابن تیمیہ کا یہ کہنا ہے کہ وَأَوْرَحُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ، متقی انسان کی روح جو ہے جنت میں ہوں گی قیامت سے پہلے ہی، اور ان میں سے کچھ کو اجازت ہے دنیا میں اپنے جسد کے پاس آنے کی، اور وہ اوپر اور نیچے آ جا سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے۔ جیسے زندہ ہونے پہ وہ سوتے اور جاگتے رہتے ہیں، ہے نا؟ زندہ جو انسان ہوتا ہے وہ سوتا ہے اور جاگتا ہے۔ اور ابن تیمیہ کا کہنا ہے کہ یہ امام ابن حنبل اور دیگر علماء کا بھی یہی کہنا ہے۔ اس کے آخر میں ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ عالم۔ مگر ہمارا ان سب چیزوں کو، علماء کی باتوں کو جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے تاکہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں چیزوں کو سمجھ پائے، اور یوں کہیے کہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور یہ ثابت ہے انسانی ایکسپیرینس سے اور کچھ حدیث سے کہ قبر کی جگہ اور روح کا کچھ میل جول تو ضرور ہے۔ یہ ہم ہماری آگے کی کلاس میں دیکھنے والے ہیں کہ کیا مرحوم کی روح زندہ انسان کے روح سے بات کر سکتی ہے، کر پاتی ہے، اس سے کانٹیکٹ کر سکتی ہے۔ تو یہ آج کے دن کا پہلا ٹاپک ہم نے دیکھا۔ ہم ابن تیمیہ کی پوزیشن سے سہمت یا سمپیتھیٹک ہو سکتے ہیں، اور ابن عبد البر کی بھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے عذاب القبر کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ ہر گناہ کا صلہ جو ہے وہ عذاب القبر میں ملے گا، یہ تو طے ہے۔ اس کی سزا قبر میں ملے گی، ہر گناہ کی سزا قبر میں ملے گی۔ اسی لیے ہمیں اس معاملات میں بہت ہی غور اور فکر کرنی چاہیے، اور کون سی چیز قرآن سے ثابت ہے اور کون سی حدیث سے، اس پر غور سے توجہ دینا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا ہے ان سب کے بارے میں۔ ہم شروع کرتے ہیں صحیح مسلم کی
حدیث سے۔ یہ ایک بہت ہی ڈرانے والی، دل کو ہلا دینے والی حدیث ہے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں، میں نے سنا ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے کہ لَوَلَأَنْتُ دَفَنُوا، اگر مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہوتی کہ تم سب لوگ بھی عذاب القبر کو سن سکو جیسے کہ میں سن پاتا ہوں۔ یہ ایک دل ہلا دینے والی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں یہ سن کے کہ اگر ہم عذاب القبر کو سن پاتے تو ہم لوگوں کے جسد کو دفنانا ہی چھوڑ دیتے۔ امام القرطبی کہتے ہیں کہ عذاب القبر صرف کافروں یا منافقوں کے لیے نہیں ہے، کچھ مومن بھی اس میں سزا پائیں گے جنہوں نے وہ کیٹیگری کے گناہ کیے ہیں جس کا انہیں یہ صلہ ملے گا۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی لسٹ کہ کن لوگوں کو عذاب القبر ہوگا۔ پہلے تو آتے ہیں کافر، یہ تو بنا کوئی شک جو ہے ان پر جو ہے عذاب القبر ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں منافق۔ کافر اور منافق صرف یہ دونوں ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے عذاب القبر کا۔ قرآن میں مومن کے لیے عذاب القبر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے۔ جو ہم نے برہ ابن عازم کی مشہور حدیث کے بارے میں ہم نے تفسیر سے جانا تھا وہ آپ سب کو یاد ہوں گی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث شروع کی تھی مومن سے اور پھر کافر کا ذکر کیا تھا کہ کافر اسے دکھیں گے موت کے ڈرانے والے فرشتے اور پھر اسے کہا جائے، اسے کھینچ کر اپنے جسم سے نکالا جائے گا، اسے کہا جائے گا نکلو اس سے باہر۔ عذاب تو یہی سے شروع ہوتا ہے کافر کے لیے۔ اور قرآن کے تعلق میں دیکھتے ہیں ہم کہ اللہ تعالی قرآن میں کہتے ہیں فرعون کے فیملی کے بارے میں کہ النَّارُ يُرَدُّونَ عَلَيْهِ غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، یعنی جہنم کی آگ دکھائی جائیں گی انہیں صبح اور شام، پھر جب سور پھونکا جائے گا اور قیامت آئیں گی کہا جائے گا ان سے کہ داخل ہو جاؤ بدتر سزا کے لیے۔ تو یہ آگ کب دکھائی جا رہی ہے؟ یہ آگ جو ہے قیامت کے پہلے دکھائی جا رہی ہے۔ کیا ہے قیامت کے پہلے کا وقت؟ یہ ہے برزخ۔ انہیں جہنم دکھائی دے رہی ہے، وہ اسے سونگھ سکتے ہیں صبح اور شام، پھر جب قیامت آئیں گی ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ فرعون اور اس کا خاندان، یعنی باپ اور بیٹا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِنَّ لِلظَّالِمِ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، جہنم کے ڈسکرپشن کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اور جنہوں نے شرک کیا ہے ان کے لیے بھی سزا ہے مگر تھوڑے کم درجات کی۔ جہنم سے کم سزا کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ قبر کا عذاب ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے جو ہے قرآن میں کافر کے لیے ہوگا عذاب القبر۔ دوسری کیٹیگری ہے نفاق۔ نفاق یعنی اس کا مطلب ہے ہپوکریسی، یعنی منافق۔ یہ ہے عذاب القبر کے جو ہوگا یہ منافق کے لیے ہوگا۔ یہ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر آیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ وَمِمَّنْ حَوْلَ مِنَ الْعَرَبِ مُنَافِقُونَ، تمہارے آس پاس میں کچھ لوگ ہیں جو منافقون ہیں، تمہیں یہ پتا نہیں ہے مجھے پتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو 2 بار سزا دیں گے، پھر ان کے جو ہے وہ بدتر سزا دی جائیں گی جو جہنم ہے۔ ابن عباس کا کہنا ہے کہ انہیں یہ دنیا میں سزا ملیں گی کہ انہیں
شرمسار کیا جائیں گے، جیسے انہیں جو ہے وہ شرمگار کیا جائے گا، پھر انہیں دوسری سزا قبر میں ملیں گی، پھر انہیں جہنم کی سزا ملیں گی۔ تو مرہ یعنی 2 بار ہوگا، ایک یہ دنیا میں سزا ملیں گی کہ انہیں شرمگار کیا جائے گا، پھر انہیں دوسری سزا قبر میں ملے گی، پھر انہیں جہنم کی سزا ملے گی۔ اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ قرآن میں صرف 2 کیٹیگری کے ذکر ہے جنہیں عذاب القبر ہوگا، کافر اور منافقون، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ مومن کو وہ درجے کا قبر کا عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ کافر اور منافق کو شدید سزا ملیں گی قبر میں۔ اور یہی بات آئیں گی جہنم کے سلسلے میں۔ انشاءاللہ جب ہم جہنم کے بارے میں دیکھیں گے تب اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہ جان لیجئے کہ کوئی مومن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو اپنا رب مانتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جو سجدہ کرتا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اور وہ اسی حالت میں گزر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کو جو لیول کے جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ جو ہے یہ الگ درجات ہوں گا۔ کافر کے جہنم جو ہے اس کا درجات بہت ہی الگ ہوگا۔ کافر کا جہنم جو ہے وہ دل ہلانے والی چیز ہے، وہ بہت ہی الگ چیز ہے۔ تو ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے، ایک مومن کے لیے یہ ایک نمبر 1 کیٹیگری ہے عذاب القبر کی، اور وہ ہے اپنے آپ کو ٹھیک سے صاف نہیں کرنا استنجا یا پیشاب کرنے کے بعد۔ یہ مومن کی کیٹیگری میں سب سے نمبر 1 کیٹیگری میں آتا ہے کہ قبر کا عذاب مومن میں کس کو ہوگا؟ اس انسان کو ہوگا جو ٹھیک سے اپنے آپ کو صاف نہیں کرتا تھا استنجا اور پیشاب کرنے کے بعد، یعنی باتھ روم استعمال کرنے کے بعد۔ یہ ایک مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور وہاں پہ 2 قبر تھے، اور انہوں نے کہا اِنَّهُ مَالَ يَعُذَّبَنْ وَمَا يُعَذِّبَنِي فِي كَبِرٍ بَلَا إِنَّهُ مَالَ كَبِيرٍ۔ یہ دونوں کو سزا مل رہی ہے، مگر یہ کوئی بڑی چیز یا عمل کے لیے نہیں ہے، مگر جان لو کہ یہ بڑی چیز ہے۔ ایک ہے جو اپنے آپ کو اپنی ہی نجات سے حفاظت نہیں کرتا تھا، جیسے اپنے ہی نجس سے حفاظت نہیں کرتا تھا، اور دوسرا ہے جو اپنی پیشاب پوری طرح ختم نہیں کرتا تھا، اس لیے بعد میں بوند بوند گر کے نجاست ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں کہا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو جو ہے وہ ریلیف کرنا تھا، تو وہ ایک جھاڑی کے پیچھے گئے اور وہ بیٹھ گئے پیشاب کرنے کے لیے، اور اس پہ ایک منافق نے مذاق اڑایا اور کہا کہ دیکھو یہ پیشاب کر رہا ہے ایک عورت کی طرح، اعوذ باللہ اعوذ باللہ۔ یہ ایک منافق ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس انسان کے بارے میں؟ یہ تو منافق ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور انہیں اس بارے میں اطلاع کی گئی تو انہوں نے کہا کیا تم لوگوں کو پتا نہیں بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ لوگ ایسا کوئی بھی کپڑا جس پہ پیشاب اڑی ہو اسے کاٹ دیتے تھے، اور ان میں سے ہی ایک انسان نے پھر کہا کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی، بند کرو یہ سب۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس انسان کو اپنی قبر میں سزا دی۔ کیوں دی؟ کیونکہ اس نے دوسرے لوگوں کو، اس کے بنی اسرائیل کے لوگوں کو جو ہے وہ اس کپڑے کو کاٹنے سے جس پہ پیشاب کی تھی اس نے روکا تھا، تو اسی لیے کیونکہ اس نے یہ چیز روکی تو اسے قبر میں جو ہے اسے بہت کڑی سزا دی گئی۔ تو یہ ہے وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تاکہ پیشاب کے چھینٹے ان پر نہ اڑے۔ تیسری حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ ہوشیار اور خبردار رہو اپنے پیشاب سے. لِأَنَّ أَمَّتَ عَذَابُ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ، کیونکہ سب سے زیادہ لوگوں کو عذاب القبر ہوگا نجس کی وجہ سے. اور دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکتر عذاب القبر من البول، سب سے زیادہ عذاب القبر ہوگا پیشاب کی وجہ سے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی بات یہ کیوں ہے. امام ابن نووی جو ہے اور قرطبی کہتے ہیں کہ یہ بڑی بات ہے کیونکہ یہ بے پرواہی دکھلاتی ہے اپنی خود کی طہارت کو لے کر. اور طہارت جو ہے وہ چابی ہے صلاح کی، اور صلاح جو ہے وہ ایک ستون ہے اچھے عمل کا. تو جب کوئی انسان طہارت میں کوتاہی کرتا ہے وہ اپنی صلاح سے غافل ہو جاتا ہے. اس کی ایسی صلاح کوئی کام کی نہیں. یہ اللہ تعالی کے شریعت سے دغا بازی کرنے جیسا ہوگا. تو ہمیں کہا گیا ہے اس سے بچنے کے لیے. جب ہم اس کا فقہ سیکھتے ہیں تو اس میں یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں شیطانی وسوسے ہمیں ایک دم جو ہے وہ ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے. شیطان کو اپنے اس سے کھیلنے نہیں دینا چاہیے. آپ مناسب احتیاط برتیے، ریزنیبل پریکاشن لیجئے اور شیطان کے وسوسے سے بچے، اور باقی سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر چھوڑے. چلے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے پاس پھر جاتے ہیں جو وہ دو قبر کے پاس سے گزرے. یہ اپنے آپ میں بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ راستہ ہے ہمیں بڑے گناہ کے پاس لے جانے کا. اور کہا گیا ہے کہ وہ سزا پا رہے ہیں کوئی ایسی چیز کی نہیں جو بڑی ہو، مگر وہ بڑی چیز تک جانے کا راستہ ہے. کہا گیا ہے کہ انہیں اس چھوٹی چیز کی سزا مل رہی ہے، مگر اپنی زندگی میں اگر وہ بس تھوڑے کیئرفل رہتے، تھوڑی احتیاط برتتے تو وہ اس سے بچ سکتے تھے، کیونکہ ان کی صلاح صحیح سلامت رہتی تو وہ بھی صحیح سلامت رہتے. اگر کبھی کوئی وجہ سے پیشاب کے کچھ چھینٹے کپڑوں پر اڑ جائے تو اسے پانی سے صاف کر لیجئے. الحمدللہ ہماری شریعت بنی اسرائیل کے جیسے سخت نہیں ہے جہاں کپڑا پھاڑتے تھے وہ لوگ. اور اگر ہم سفر میں ہیں اور طہارت کی کوئی سہولت نہیں ہے یا کوئی وجہ سے ہم طہارت نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں، گھر آ کر سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو صاف کر لیں اور کپڑے بدل کر پھر ہی نماز پڑھیں. اپنے کپڑوں پر کوئی نجاست لگے اس سے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن ان گندے کپڑوں میں اگر آپ نے نماز پڑھی تو گنہگار بن جائیں گے. ٹھیک ہے، چلے ابھی آپ ہماری جو ہے چوتھے پوائنٹ پر آتے ہیں. اور دوسرے انسان جسے قبر میں عذاب ہو رہا تھا وہ تھا نمیمہ کرنے والا. وہ انسان کے بیچ نمیمہ کرتے ہوئے گھومتا تھا. سبحان اللہ. یہ دونوں بھی انسانوں کو ان باتوں کی عادت تھی. دیکھیے اگر کبھی غلطی سے کوئی اپنی طہارت نہیں رکھ سکا یا پھر کسی نے غیبت اور نمیمہ کی تو اسے یہ عذاب نہیں ہوگا. اپنی غلطی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگ لے. لیکن عذاب ہے اس انسان کے لیے جو یہ چیز جان بوجھ کر کرتا ہے اور اسے بار بار دہراتا ہے. اور نمیمہ کیا ہے؟ چلیے اب اس کے بارے میں تھوڑا دیکھتے ہیں. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے بارے میں غیبت کرتا ہے، بیک بائٹنگ کرتا ہے، سلینڈر کرتا ہے، اور پھر جان بوجھ کر اس غیبت کو اس انسان کو جا کر بولتا ہے جس کے بارے میں یہ غیبت ہوئی تھی. اور یہ وہ جان بوجھ کر کرتا ہے تاکہ وہ دونوں انسانوں میں برائی پیدا ہو. اسے کہتے ہیں نمیمہ. غیبت اپنے آپ میں حرام ہے، لیکن اگر وہ غیبت بس ان دونوں انسانوں کے بیچ ہو تو بھی زیادہ نقصان نہیں ہوگا. لیکن یہی غیبت اگر اس انسان کو بتائی جائے جس کے بارے میں یہ غیبت کی گئی تھی تو وہ نمیمہ بن جاتی ہے.
نمیمہ یہ سب سے بدتر چیز ہے کیونکہ یہ بہت نقصان پہنچائیں گی اور اس سے رشتے ٹوٹیں گے، اور نمیمہ یہ حرام چیز ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث یہ صحیح مسلم میں آتی ہے، لا يدخل الجنت نامام، جو انسان ہمیشہ نمیمہ کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور کہا لا يدخل الجنت قطات، جو انسان رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو انسانوں میں فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہیں، جو ہمیشہ جیسے بولیں گے ٹیٹل ٹیلنگ جو بولتے ہیں نا، کہ جیسے جو ہے غیبت کرتے ہوئے برائی کرتے ہوئے گھومتے رہتے ہیں، اور یہ دونوں بھی عورت اور مرد دونوں میں پایا جاتا ہے، لیکن ایک مسلسل ایک جو ہے وہ مسلمان پر، ایک مومن پر یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ وہ اپنے بھائی یا بہن کے بارے میں غیبت کرے اور اس سے بھی بدتر جو ہے نمیمہ کرے۔ اس پر توجہ دے، جو پہلا انسان تھا وہ اپنے طہارت پر، اپنے عبادات پر دھیان نہیں دیتا تھا، اور دوسرا اپنے اخلاق پر جو ہے، اپنے معاملات پر جو ہے وہ دھیان نہیں دیتا تھا، اس میں وہ کیئرلیس تھا۔ اور ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ مسلسل عادت جو ہے اس کی وجہ سے انہیں عذاب القبر ہو رہا تھا۔ اب پانچویں بات اس کیٹیگری میں آتی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2 قبروں کے پاس سے گزرے، ان میں سے ایک پر عذاب ہو رہا تھا غیبت کی وجہ سے۔ دیکھیے اس حدیث میں غیبت کے بارے میں آتا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو نمیمہ کیا ہے؟ نمیمہ یہ غیبت ہی ہے، غیبت جو ہے وہ نمیمہ کے اندر آتی ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر پر ایک پیڑ کی ٹہنی لگا دی اور کہا کہ جب تک یہ ٹہنی ہری ہے یعنی تازی ہے، اس قبر والے کا عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک مومن کے لیے قبر کا عذاب کم یا زیادہ یا کچھ سچویشنز میں ختم بھی ہو سکتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ جو ہے اس میں وہ انسان شامل ہے جس میں گھمنڈ اور تکبر ہے، جس میں پرائیڈ اور ایروگنس ہو۔ ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مثقال ذرہ، جس میں بھی اتم وزن جیسے ایٹم ویٹ جو بولتے ہیں اس کا کبر ہو، پرائیڈ ہو، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور کبر سے عذاب القبر بھی جڑا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک دن ایک آدمی بہترین کپڑے پہن کر، بہترین جھبات پہن کر چل رہا تھا، جو بہت ہی فخر کرنے والا تھا۔ اس کے بال بہترین طریقے سے بنائے ہوئے تھے اور وہ ایسے چل رہا تھا جیسے اس میں کبر ہو۔ وہ انسان جب اپنی کبر میں چل رہا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں، کبر کے ساتھ کبھی بھی مت چلو۔ اور یاد ہے قارون کا وہ قصہ؟ اسی طرح جب یہ انسان اپنی کبر میں چل رہا تھا، تبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو چیر کر پھاڑ دیتے ہوئے اس انسان کو زمین کے اندر گرا دیا، اور یہ انسان قیامت کے دن تک گرتا رہے گا، یعنی اس پر قبر کا عذاب ہوتا رہے گا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ انسان جس میں کبر ہے، پرائیڈ ہے، اعوذ باللہ، اسے قبر کا عذاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس پر ہم اپنی یہ کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں مردوں اور زندہ انسانوں کے بیچ کے رشتے کو دیکھیں گے اور ایصال ثواب کیسے پہنچتا ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلی کلاس تک آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔